اس کو قتل کر دو. نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور. السلام علیکم ناظرین، میں جب بھی مذہب پر بات کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی ایسے مسئلے پر بات نہ کروں جس سے نفرت پھیلے، لیکن موجودہ حالات میں جو مسئلہ میرے سامنے ہے اس پر بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی اور ان پر ہونے والی جھوٹی FIR کی، اور اس FIR کے پیچھے کی تمام کہانی آپ کو میں ابھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کو میں خود پرسنلی طور پر پچھلے 5 سالوں سے سن رہا ہوں اور 2-3 دفعہ ان سے ذاتی طور پر مل بھی چکا ہوں، اور میں ان کا اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا صلہ خدا انہیں آخرت میں ضرور دے گا. ناظرین، پہلے جب میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو سننا شروع کیا تو مجھے بھی یہ لگا کہ وہ بہت زیادہ تلخ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور علماء اور اولیاء اکرام کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. اور ناظرین، پھر جب میں نے اس فرقہ واریت کو قریب سے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ علماء کسی طور پر کہلانے کے لائق نہیں ہیں. دوستو، میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا فرقہ ہے، آپ بریلوی ہو یا دیوبندی، اہل حدیث ہو یا وہابی، تو میرا جواب ہوتا ہے کہ میں صرف ایک مسلمان ہوں. جس پر وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں پھر بھی کوئی فرقہ تو ضرور ہوگا. تو ناظرین، میرا فرقہ اور مسلک وہی ہے جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اگر آپ ان کو بھی اس میں سے کسی فرقے میں ڈالتے ہیں تو مجھے بھی ڈال دیجئے. تو ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا یہ نعرہ لے کر جب اٹھا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، جو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور، بابوں کے کارندوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور انجینئر صاحب پر طرح طرح کے الزامات اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. کبھی وہ اس کو کافر کہتے تو کبھی وہ اس کو جاہل. لیکن ناظرین، حق کو چھپانا اتنا آسان نہیں ہے. اور ناظرین، آپ میں سے جو انجینئر محمد علی مرزا کے بیک گراؤنڈ سٹوری سے ناواقف ہے تو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. انجینئر صاحب 31 سال کی عمر تک ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے اور پھر ان کا تعارف ڈاکٹر اسرار سے ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ان کی شاگردی حاصل کر لی اور پھر ان کی زندگی بدل گئی. ڈاکٹر اسرار جو تنظیم اسلامی کے بانی ہیں اور مولانا مودودی کے شاگرد ہیں. ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب پچھلے 10 سالوں سے علمی بحث اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. اور انجینئر صاحب کا سب سے بڑا اختلاف ہے ان بابوں سے جنہوں نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں اپنی پیری مریدی قائم کی ہوئی ہے. بریلی میں پیدا ہونے والا اپنا فرقہ بریلویت بنا لیتا ہے اور دیوبند میں پیدا ہونے والا دیوبندی فرقہ بنا لیتا ہے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر اور جہنمی قرار دیتا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے اور نفرت کی آگ میں جل کر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے مریدوں اور فالوورز کے دلوں میں نفرتیں بھرتے رہتے ہیں. ناظرین، یہ سب پیسہ اور دھندے کا چکر ہے. ناظرین، میں جانتا ہوں یہ ایک حساس ٹاپک ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی اس سے دل آزاری ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین، حق بات کرنا میرے پر فرض ہے کیونکہ سب سے پہلے میرے لیے کتاب و سنت ہے. انجینئر محمد علی مرزا بھی ہر بات کو قرآن اور سنت پر پرکھنے کے بعد کرتے ہیں، اور ناظرین، قرآن اور سنت سے بڑا تو کوئی بھی اولیاء نہیں ہوگا. ناظرین، پھر ایک ایسا بہانہ گھڑا جاتا ہے کہ آپ عام لوگ قرآن مجید کو ڈائریکٹلی نہ پڑھیں ورنہ آپ لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اگر آپ کو قرآن مجید میں سے کچھ چاہیے تو آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ناظرین، میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ قرآن مجید کی تفسیر ان بابوں اور ان جھوٹے پیروں پر منحصر ہو. کیا خدا کا دین ان کی ٹرانسلیشن اور ان کی تفسیر تک لمیٹڈ ہو گیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا پر 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات پر ہونے والی جھوٹی FIR کو حاسدوں کی طرف سے ایک ناکام کوشش سمجھتا ہوں، اور خدا نے اس شر میں بھی خیر رکھا تھا اور انجینئر صاحب کو اس سے اور بڑا کر کے باہر نکالا ہے. جھوٹی FIR اصل میں 2017 کی ایک انجینئر صاحب کی ویڈیو کے ایک کلپ پر کاٹی گئی تھی جو کہ ٹوٹل 3 گھنٹے 45 منٹ کی ہے، جس میں سے صرف 40 سیکنڈ کا کلپ کاٹا گیا ہے، اور جس کلپ کے اندر انجینئر صاحب ان بابوں اور پیروں کو شہید کرنے کا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی عام انسان بھی خالی وہ 40 سیکنڈ کا کلپ دیکھے تو اس کو بھی یہ شک ہوگا کہ انجینئر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں اور نفرت کی آگ کیوں پھیلا رہے ہیں. لیکن ناظرین، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. دوستو، یہ 2017 والی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کے آفیشیل چینل پر مسئلہ 178 کے نام سے اپلوڈ ہے، اور جب آپ اس کو کھولیں گے اور آخری گھنٹے کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل کانٹیکسٹ کیا تھا. اور اصل میں انجینئر صاحب انہی کا آرگومنٹ الٹا کر ان کے منہ پر مار رہے تھے
کہ جیسے یہ ہر دوسرے فرقے والوں کو کافر اور شیطان قرار دیتے ہیں اور ان پر قتل کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو اگر ایسے ہی انہی کی کتابوں میں سے ایسے کلمات ان کو دکھا دیے جائیں جن میں ان جھوٹے پیروں نے بدعتیں کی ہوئی ہیں، تو پھر انہی کی منطق انہی پر لگ جاتی ہے۔ اور انجینئر علی اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، جس کو کاٹ کر مروڑ تروڑ کر اس طرح سے پیش کیا گیا کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ یہ کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب پیسے اور دھندے کا کھیل ہے۔ جیسے ہی ان پیروں اور بابوں کی فنڈنگ کو تالے لگے ہیں، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ دوستو، ان بابوں اور پیروں کی بدعتوں سے یوٹیوب پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں، جس میں کہیں پر یہ پھونکے مار مار کر علاج کرتے ہیں تو کہیں پر کلا بازیاں کھا کھا کر پیر کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوستو، یہ اسلام کی شکل کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، آپ کو میں اپنا ایک انالیسس بتاتا ہوں۔ جب کبھی بھی خدا نے کسی پیغمبر کو اپنی امت کی طرف بھیجا ہے اور جب وہ پیغمبر یا نبی خدا کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خدا کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو کئی سال اور صدیاں تو وہ امت اس راستے پر چلتی رہتی ہے، لیکن پھر انہی میں سے کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے دین کی شکل کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم کے دین کے ساتھ بھی ہوا، جس کے بعد حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا اور ان کے دین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اور پھر آخر میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، جو کہ ہم پر قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین، تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کفار سے زیادہ خدا کے دین کو ایسے پیر اور ایسے بابے نقصان پہنچاتے ہیں جو کہ اندر بیٹھ کر دین اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اور بس خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اسلام کبھی بھی شدت پسندی اور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام ایک پیس اور امن کا دین ہے، اور ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تلوار اور لڑائی کی بجائے خدا کے دین کو پیار محبت اور تبلیغ سے پھیلانے کو ترجیح دیا۔ اور ناظرین، میں اپنی بات انجینئر صاحب کے اس شعر پر ختم کروں گا کہ اے مسلمان، مرنے سے پہلے کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میری بات توجہ سے سننے کا بہت زیادہ شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔